اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما الامام المنتظر اللہم عجل لہ الفرج اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم وقال یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ واللہ ینصر من یشاء واللہ عزیز الحکیم۔ جیسا کہ کل بھی میں نے ایک پرابلم یہ بتایا تھا کہ آدھے رمضان کے بعد جب مجلسیں پڑھی جاتی تو چونکہ ہر ایک یا دو دن کے بعد کوئی نہ کوئی مخصوص تاریخ آ رہی ہوتی اور وہ تاریخ بھی ایسی ہے جس کے بارے میں مومنین کو کوئی نہ کوئی میسج دینا ضروری ہوتا، تو کسی ایک سبجیکٹ یا موضوع کو لے کے آگے بڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو مجالس کی ترتیب یا سیکوینس بھی بگڑ کے رہ جاتا۔ لیکن بہرحال ہم سیکوینس کو دیکھیں کہ اس رات کی عظمت کو دیکھیں جس رات میں مجلس ہے، تو یقیناً ماہ مبارک رمضان کی ایک ایک رات اور ایک ایک گھڑی ایسی ہے کہ سال میں دوبارہ آپ کو اس کا موقع نہیں ملے گا، تو ترتیب وغیرہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ کل ولادت کی مناسبت سے جو گفتگو کی گئی تھی وہ صرف پہلا حصہ تھا، آقا کے فضائل بیان ہوئے تھے، اور آج میرا ارادہ تھا کہ آقا حسن کی سیرت کا وہ پہلو جو روزانہ کی پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے بہت ضروری اسے بیان کیا جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا بیان شروع ہوگا، اس لیے کہ آج کی رات بھی، لیکن آج کی رات سے مطلب اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی جو ڈیٹس چل رہی ہیں، آج کی رات بھی قبولیت دعا کے حوالے سے بہت اہم رات ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کی ہر شب جمعہ دعا قبول، یقیناً شب قدر وہ 3 راتیں ہیں جس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ مسلسل ہو رہا کہ اعمال یہاں ہوں گے لیکن نماز شب قدر آپ پہلے سے پڑھ کے آئیے گا۔ یقیناً وہ 3 راتیں بہت اہم، یقیناً ماہ مبارک رمضان میں ہر افطار کا موقع دعا قبول ہونے کے اعتبار سے بہت اہم، یعنی حدیث قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا۔ ان میں سے ایک افطار کا موقع، ماہ مبارک رمضان کا بہت گہرا یا بہت کلوز قسم کا ایک ریلیشن یا کنیکشن حج سے۔ قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی آیتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب سے لے کے آخر تک، جہاں روزے کا بیان مکمل ہوا اس کے فوراً بعد حج کا بیان شروع ہوا۔ 1-2 آیتیں یا 1-2 ٹاپک بیچ میں آ گئے ہیں، لیکن روزے کے بعد حج کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح سے دعائے افتتاح کے ساتھ جو چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو روزانہ پڑھنے والی دعا، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ اللہ سے رمضان میں روزے تو آپ کو مل رہے ہیں، اب حج بیت اللہ کی اسپیشل دعا کرتے، اور آخری رمضان آخری رات جس کے بارے میں
ایک خاص روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا اور جہنم سے آزادی نہیں ملی، اب اس کے پاس سال میں کوئی چانس نہیں ہے سوائے ایک کے کہ وہ عرفات کے میدان میں حج کے دوران پہنچ جائے۔ تو رمضان کے فوراً بعد حج ہے۔ لیکن ایک ایسی حدیث جو خیر بہت معتبر تو نہیں، اتھینٹک حدیث نہیں، لیکن چونکہ وہ فضیلت اور ثواب والی حدیث ہے، جہاں پہ مومن کو کچھ مل رہا ہو وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا یہ حدیث معتبر ہے کہ کمزور ہے، سچی ہے کہ جھوٹی۔ بھئی کچھ مل ہی رہا ہے نا کہ یہ جملہ پڑھو اللہ تمہارے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی نہیں پوچھتا مولانا کہاں لکھا، کیا اس کا سورس، اس کے راوی کیا، فلاں عمل کرو تو اللہ تمہیں 70,000 سال کی برکتیں دے گا۔ میں ان حدیثوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کچھ مل رہا ہے نا، اپنا بینیفٹ ہے، تو مومن کبھی نہ یہ سوال کرتا ہے کہ کس کتاب میں لکھا، نہ یہ پوچھتا ہے کہ اس کے راوی کون سے ہیں، نہ یہ دریافت کرتا ہے کہ روایت معتبر ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر کہا گیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، مولانا کس کتاب میں لکھا، کس امام نے کہا، راوی کیسے ہیں، معتبر ہیں کہ غیر معتبر ہیں، نہیں اس کو بھی چھوڑی، ہمیں خالی قرآن میں دکھا۔ جہاں خمس کی بات آ گئی، جہاں حجاب کی بات آ گئی، جہاں داڑھی کی بات آ گئی، وہاں پہ یہ سارے کے سارے آرگومنٹ آ گئے کہ راوی بتائیے، کتاب بتائیے، امام بتائیے، پھر بھی اگر مغز میں نہیں آ رہا تو اس سب کے بعد بھی حدیث ہے تو ہم نہیں مانیں گے، قرآن میں دکھائی۔ یہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ویل للمطففین، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آدمی کچھ لے رہا ہو اور اسے مل رہا ہو تو یہ سب چیزیں بھلا دے، اور جہاں اسے کوئی ڈیوٹی انجام دینا ہو تو اس کو پوری شریعت اور پورے اصول فقہ یاد آ جائیں۔ تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ تو حج کے حوالے سے ایک بہت مشہور روایت ہے، اور میں تیسری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال وہ بہت اتھینٹک نہیں، لیکن دعاؤں میں اور اعمال میں بہت اتھینٹک روایت ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے، وہ حج میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پچھلے 10-15 سال میں یہ حدیث بہت فیمس ہو گئی۔ پہلے اتنی فیمس نہیں تھی کہ جی خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی اللہ اسے فوراً قبول کرے گا۔ یہ بہت ہی مشہور آج کل حدیث، اور اس اعتبار سے جو لوگ کسی گروپ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کے گروپ والے ان سے کہتے ہیں کہ بس نگاہیں نیچی کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا، سامنے دیکھنا نہیں، جب ہم کہیں تب نگاہ اٹھا کے دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم ٹائم سے پہلے دیکھ لو اور تمہارا وہ چانس مس ہو جائے۔ یہ اس انداز سے جو اسلام نہیں، یہ دین نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے روایتوں میں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور جن کو پہلے سے کسی حاجی نے بریف کیا ہوا ہے یا کچھ بتایا ہوا ہے تو وہ تو مکے میں ہوٹل میں سامان رکھتے ہی پوچھنے لگتے ہیں مولانا وہ پہلی دعا کہاں مانگنا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہوٹل ہے، ابھی ٹھہر جائیے، یہ ٹوائلٹ ہے، ابھی ٹھہر جائیے، جب آئے گا وہ موقع تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ اتنا یہ چیز مشہور ہے اور ہر ایک کے دماغ میں، مگر بعض اوقات سامنے کی چیز آدمی بھول جاتا ہے اور دور کی چیز اس کو یاد رہتی ہے۔ آنکھوں میں اگر آئی سائٹ ویک ہو جائے تو یہ پرابلم تو ہوتا، لیکن انسان کی عقل تو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہی روایت حج سے زیادہ اتھینٹک ہے روزے کے بارے میں۔ حج خانہ کعبہ پہ، میں خانہ کعبہ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نعوذ باللہ اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، وہاں کی دعا کی فضیلت کو کم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو وہ جو ابھی ایک بات کہی کہ یہ حدیث ذرا ویک، تو اس سے اتھینٹک حدیث بھی خانہ کعبہ کے بارے میں بار بار پڑھی، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، کل بھی لوگوں کو کمپلین ہو گئی ہوگی کہ 10 منٹ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن حج چند خوش قسمت لوگوں کو موقع ملتا ہے وہاں جانے کا، اس سے زیادہ بہترین موقع بالکل وہی حدیث کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا، یہ ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اس وقت کھجور اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کی دعا قبول، اور افطار کے موقع پہ کھجور یعنی پورے دن کے فاقے کے بعد پہلی غذا اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگیں گے، دونوں کے لیے سیم حدیث ہے، سیم ورڈنگ ہے،
اور راویوں کے اعتبار سے روزے والی حدیث زیادہ معتبر. تو اب یہ تو رمضان کے وہ مختلف چانسز جس کے لیے یہاں بھی ایک حدیث آ گئی کہ کبھی ایسا ہوتا، ایک حدیث کہ اللہ تمہارے ہر پرابلم کو سالو کرنے کو تیار، لیکن جو اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے، جو اس کا ٹائم رکھا ہے، وہ تم نے مس کر دیا اور سارا سال اب تم رو گے. رمضان اب اگلے ہی سال آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. سارا سال رونے والا، کاش جب قبولیت دعا کے موقع تھے اس وقت اگر 2 منٹ لگا دیتا تو یہ 2 منٹ کی زحمت اسے 365 دنوں کی زحمت سے بچا سکتی ہے. یہ پورے رمضان کے لیے بھی حدیث، ہر افطار کے لیے بھی ہے، ہر شب جمعہ کے لیے بھی ہے، اور شب قدر کے لیے بھی ہے، اور آج کی رات کے لیے بھی. چونکہ آج کی رات کو ہمارے یہاں دعاؤں کی کتابوں میں الگ سے ہائی لائٹ کر کے نہیں لکھا گیا، اس اعتبار سے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں اور پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں. اور اسی رات کی اہمیت قرآن کریم نے، یہ رات سے مطلب آج کی رات اور آنے والا دن ملا کے، یعنی 17 رمضان، اسی دن اور رات کی اہمیت قرآن کریم نے 2 مقام پہ بتائی. ایک دن شروع ہونے سے پہلے اور ایک دن ختم ہوتے وقت، ایک رات کے وقت اور ایک کل دن کے اختتام پر. 2 لفظ آئے ہیں قرآن، جن میں سے ایک سورہ انفال کی آیت اور دوسری اس سورہ روم کی آیت، جو بعض مراجع کے مقلد کل سے تلاوت کریں گے شب قدر کے 3 راتیں، اور بعض مراجع کے مقلد جسے پرسوں تلاوت کریں گے سورہ روم. سورہ روم کی آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اور وہ دن کو یاد کرو جس دن سارے مومنین خوشی منا رہے تھے اور عید سیلیبریٹ کر رہے تھے. یفرح المومنون، فرحت میں تھے، خوشی میں تھے، سیلیبریشن تھا صاحبان ایمان پر. بنصر اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی تھی، اللہ کی مدد. واللہ ینصر من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. قرآن کریم نے یہ جو ایک لفظ استعمال کیا، اور یہاں رک کر ایک جملہ اور میں کہہ دوں. رسول خدا کی 63 ایئرز کی زندگی میں اور رسالت کے 23 ایئرز میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن لایا ہو کہ آج مومنوں نے خوشی منائی. پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک دن ایسا تھا، 17 رمضان، تقریباً سنسٹ کا وقت، غروب آفتاب کا، جب قرآن کہہ رہا کہ آج سارے صاحبان ایمان خوشی منا رہے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی تھی. اور وہ تھی جب یہ لوگ بدر کے میدان سے وکٹوریس یا فاتح بن کے واپس آ رہے تھے. آج کی رات وہ رات تھی کہ کل صبح جنگ بدر ہونے والی، جس کے لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل مومنین نے عید منائی. مگر اس سے پہلے آج کی رات، یہ رات شب بدر، شب جنگ بدر، جس کے لیے قرآن کہہ رہا کہ یاد کرو وہ وقت استستغیثون ربکم، آج کی رات تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے. آج تمہیں اللہ کی نصرت و مدد چاہیے تھی. اور اچھا آیت پوری کر لوں. فاستجاب لکم، تو اللہ نے آج کی رات تمہارے اس استغاثے کو قبول کیا اور تمہاری دعا کو قبول کیا. اور بدر کی رات جو تھی، یہ وہ دعا تھی جو معصوم نے بتایا کہ دعا میں اتنی طاقت بھی ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا. جو کام کسی اعتبار سے بھی پاسبل نہیں ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کام بھی ہو جاتا. چنانچہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا پرابلم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نے کہا کہ بھائی مولانا آپ نے دعا بتائی، ہاں ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ کوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہو ہی نہیں سکتی. اب میں ٹائم کو بچانے کے لیے اس کی بہت زیادہ مثالیں نہیں دیتا ہوں. مثلا ایک میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ یہ آدمی کینسر یا ایڈز کے آخری سٹیج میں، اور اب ظاہری اعتبار سے اس کا بچنا ناممکن ہے. نہ صرف یہ کہ مر جائے گا بلکہ 3 مہینے میں مر جائے گا. آپ نے کہا مولانا دعا تو آپ نے بتائی ہے لیکن اب وقت نہیں رہا، اب تو وہ منزل آ گئی ہے کہ بس مرنا ہی مرنا. وہی موقع ہے کہ جہاں پہ آپ آج کی رات کو استعمال کریں اور ایسی دعا مانگیں. اور آگے مثال دیں، میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ اس کپل کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی. وہ بتا رہے ہیں اپنے سارا جو کچھ بھی ان کا سلسلہ، ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. اور پتہ چلا کہ دعا،
اب دیکھیں اس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی، کچھ جوک بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کچھ رسول خدا کی سیرت کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ میری ایک مجبوری کو خیال رکھیے، ٹائم اور ٹائم۔ تو خلاصہ یہ کہ میڈیکلی مثلا یہ ناممکن نظر آ رہا، بھئی یہی موقع ہے کہ جہاں پہ دعا، آج کی رات والی دعا، اس میں شب قدر میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، لیکن آج کی رات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو جتنا بڑا کافروں کا لشکر سامنے تھا، اس کو دیکھتے ہوئے وہی کیفیت تھی کہ امپاسبل، ناممکن ہے کہ ہم جیت جائیں۔ کہاں ہم 313، کہاں وہ 1000، کہاں یہاں صرف 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے ہیں، وہاں 100 آدمیوں کے پاس گھوڑے، کہاں یہاں 313 میں کتنے ہی بچے ہیں، کتنے ہی بوڑھے ہیں، اور کہاں وہاں 1000 میں سب کے سب سلیکٹڈ ہیں۔ خالی ایک جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کا نام آپ نے سنا، بدر کی لڑائی میں پتہ نہیں ایسے کتنے عمر ابن عبدود کو وہ لوگ لے کے آئے ہوئے، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، کوئی میچنگ ہی نہیں تھی۔ ایسا وہ بدر کا موقع کہ مسلمانوں کو ہارنا یقینی ہے، کافروں کا جیتنا یقینی، وہ وہی دعا۔ چنانچہ قرآن کا تستغیثون ربکم، یہ لفظ نہ جنگ احد میں آیا ہے، نہ جنگ خندق میں آیا ہے، نہ جنگ خیبر میں آیا ہے، نہ جنگ حنین میں آیا ہے۔ جس طرح سے آج کی رات مسلمان اس لیے گڑ گڑا کے رو رہے کہ یقینی طور پہ شکست تھی کل، وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مرنا تو ہے، ہم مر جائیں، جیتنے نہیں آئے، کامیاب ہونے نہیں آئے، لیکن دعا کی یہ طاقت کہ آج کی رات جو ناممکن نظر آ رہا، within 24 hours جب کل کی رات آئی تو قرآن نے خود رپورٹ کیا یومئذ یفرح المومنون۔ اب دیکھو صاحبان ایمان کے چہرے پہ کتنی خوشی نظر آ رہی، صاحبان ایمان کتنے مسرور ہیں، صاحبان ایمان کتنے فرحت کی عالم میں ہیں، ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ یہ آج کی رات کی دعا کی طاقت۔ اور خاص رسول خدا کے خیمے میں جا کے دیکھیے آپ، کربلا میں آقا حسین کے خیمے میں شب عاشور جائیے، وہاں ساری رات عبادت، یعنی نماز ہے، قیام ہے، قعود ہے، قرات۔ اور آج کی رات رسول خدا کے خیمے میں جائیے، ساری رات پیغمبر کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آسمان کی جانب چہرہ بلند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گڑ گڑا کے اللہ کا رسول خصوصی دعا کر رہا ہے کہ خدا بندہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ تو آج کی رات کی اس فضیلت اور اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، پھر اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے پیغام، لیکن چونکہ پوری دنیا میں اور پھر ایک بار حالات پھر واپس بدلیں اور خراب ہو گئے، پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں آپ جائیں گے مومن ہو کہ مومنہ، کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان، کوئی بیماریوں کے حوالے سے پریشان، کسی پہ قرضے بہت چڑھے ہوئے، کسی کے لیے اپنے بچوں کے لیے عزت و آبرو کے ساتھ 2 وقت کی روٹی یہ مہیا کرنا مشکل ہو رہا، کہیں پہ زندگی کا کوئی تحفظ نہیں ہے، کہیں غرض یہ کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر تفصیل میں چلا گیا تو پھر ایک مرتبہ آپ کو کمپلین ہوگی کہ مولانا نے لمبی تقریر کر دی، بہت احتیاط کے ساتھ، کہ حتیٰ یہ کہ دنیا کے وہ علاقے جہاں آج سے چند سال پہلے جانا مومن سمجھتا تھا کہ اس نے گویا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی، یہاں پہ ہم پہنچ گئے، اب ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں کی حالت بھی اس وقت ایسی ہے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اخبارات، ٹیلی ویژن، ای میل، میڈیا سے قریب، تو کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں صاحبان ایمان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ پھر یہ موقع ضائع کرنے والے نہیں، چاہے وہ رمضان کا ہر روزہ ہو، چاہے وہ شب قدر کے اعمال ہو، اور چاہے خاص طور پر آج کی رات۔ آج کی رات پہ بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ باقی ساری دعاؤں کے موقع مومن کو یاد نہیں ہے تو امام باڑے والے اناؤنسمنٹ کر کے یاد دلا دیتے ہیں، مگر یہ رات بہت زیادہ نظر انداز کی جاتی، اور اسی میں ایک جملہ میں کہہ کے اپنے کل والے موضوع کو ذرا سا کنٹینیو کروں، اور وہ یہ، اور یہی وہ رات جس کے اختتام پر وہ جنگ بدر ہوئی، جسے شاید ہم اور آپ بھی بھول کے بیٹھے۔ اہل بیت کے دشمنوں نے جنگ بدر کو کبھی نہیں بھلایا، چنانچہ دعائے ندبہ کا بھی یہ جملہ ہے، احقاد البدریہ، اے آقا حسین، بلکہ ایک طرح سے دعائے ندبہ میں تو تمام ائمہ طاہرین پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ،
کہ کینہ اور انتقام لیا گیا کربلا میں بدر کا، چاہے وہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہو، احقاد البدریہ، اور چاہے وہ دربار شام میں یزید کا خود اپنی زبان سے اقرار کہ آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لے لیا۔ یہ دشمنی اہل بیت کا سلسلہ جو ہمیں اتنا طاقتور نظر آیا کربلا میں، اس کے اندر بدر آج کی رات کی بہت زیادہ اہمیت۔ تو ایک جانب یہ رات دعا کی رات، اور ایسی دعا کہ جو آپ کے اعتبار سے ناممکن کام، مولانا اس میں دعا کیا کرے، کیسے اس میں دعا کریں، اس دعا کا فائدہ کیا، وہ آج کی رات 313 1000 کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن کیا، اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اور ساتھ ساتھ آج کی رات یہ یاد رکھنے کی رات بھی کہ کس انداز سے اس کا انتقام مولا اور مولا کی اولاد سے اس طرح لیا گیا کہ دعائے ندبہ کے الفاظ میں مظالم کا سلسلہ آج تک جاری، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام نہیں آ جاتا۔ سوال وہ کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا؟ زمانے کا امام جب تک نہیں آتا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ کب آئے گا؟ اور جب آپ سیرت حسن مجتبیٰ کو سمجھ جائیں گے۔ عجیب میں نے جواب دیا، زمانے کا امام کب آئے گا؟ میرا جواب یہ ہے کہ جب آپ سیرت حسن مجتبیٰ کو سمجھ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ سیرت کربلا کو سمجھ جائیں گے، نہیں، کربلا ہمارے یہاں اتنی مشہور، لیکن ہر کربلا سے پہلے ایک حسن مجتبیٰ چاہتی۔ اگر بغیر حسن مجتبیٰ کے کہیں پہ کربلا کوشش کی گئی، وہ کربلا نہیں بن پائے گی۔ حسن مجتبیٰ کی سیرت کیا، جس کو میں نے ظہور امام سے بھی ملایا اور جسے میں نے کربلا سے بھی ملایا، حسن مجتبیٰ کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کرنا، اگرچہ اس جملے کی تشریح میں شاید 10 منٹ لگ جائے، لیکن بہت تیزی سے مجھے بات کو سمیٹ لینا ہے، کیونکہ کل سے وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جس کا موضوع بدلے گا۔ لیکن ایک بات وہ یہ کہ ائمہ طاہرین جتنے حسن مجتبیٰ کے حالات رسول خدا کے حالات سے مشابہ، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہر ایک کو پتا کہ آقا حسین کا چہرہ رسول خدا کے چہرے سے مشابہ نہیں تھا، چنانچہ ہمارے ہاں شبیہ رسول اکبر کہلاتے ہیں، حسین نہیں کہلاتے، مگر آقا حسن شبیہ رسول خدا تھے۔ حسن کا چہرہ ایسا تھا کہ چاہے حسن کا چہرہ دیکھو چاہے رسول خدا کا چہرہ دیکھو، بالکل ایک دوسرے کی کاپی۔ ائمہ طاہرین حسن مجتبیٰ اپنے نانا کے بالکل شبیہ ہیں، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی، اور سیرت بھی عجیب۔ حسن کی زندگی کے اپنے حالات دیکھیں۔ اب بار بار ایک جملہ کہتے ہوئے مجھے برا لگ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں اپنے آقا حسین کی توہین نہ کر رہا ہوں، کہ حالات کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ کے حالات رسول خدا سے اتنا مشابہ کہ شاید آقا حسین کے حالات بھی اتنے مشابہ نہ ہوں۔ آقا حسن خود حسن کا اپنا جہاد بھی، اور دوسری جانب سے دشمنوں کے اعتراض بھی۔ اور بہت ہی مختصر اس میں ایک بات کہوں تو ایک رسول خدا پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کہ کتنی ساری شادیاں کیوں کی، اور پورے ائمہ طاہرین میں یہ اعتراض اگر کسی پر ہوا ہے تو صرف آقا حسن پہ ہوا۔ 14 معصومین میں 2 معصوم ایسے، یعنی اب میں دشمنوں کا انداز بتا رہا ہوں کہ اگر اعتراض بھی کر رہے ہیں تو حسن پہ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو رسول خدا پر۔ آقا حسن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا حسن کے بارے میں تہمت یہ لگائی گئی کہ آقا حسن نے بہت ساری شادیاں کی تھی۔ اگر پوچھا جائے کہ بھئی کن سے کی تھی، نام تو بتاؤ، کون خواتین ہیں، تو کسی کے پاس کچھ نام نہیں ہے 4 یا 5 کے علاوہ۔ لیکن نہ صرف یہ کہ یہ تہمت لگائی گئی، بلکہ اس کے اعتبار سے ایسی جھوٹی روایتیں بنائی گئی کہ ممبر سے پڑھنا بھی آقا حسن کی توہین لگ رہا۔ مگر ائمہ طاہرین دیکھیں، مولا کی بھی 12 یا 14 ازواج تھے، مولا پہ یہ اعتراض نہیں ہوا، یہ اعتراض یا رسول خدا پر ہوا یا یہ اعتراض آقا حسن پر ہوا۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ تو ہوا دشمنوں کی طرف سے، میں تو اس پہ ایک اشرا پڑھ چکا ہوں، اس وقت تو صرف 7 منٹ آقا حسن کی سیرت کے عملی پہلو پہ آنا ہے، اس لیے میں نے ایک تمہید لی۔ آقا حسن پر دشمنوں کی جانب سے اعتراض وہ بھی یہی، اور سیرت کا پہلو دیکھیے،
یا ایک رسول خدا آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ طاقت رکھنے کے باوجود صلح و نامے پہ دستخط کیے، اور یہ آقا حسن ایسے نظر آئیں گے کہ اتنا بڑا لشکر آقا حسن کے پاس تھا اور صلح و نامے پہ دستخط کی، اور یا رسول خدا نظر آئیں گے جن کے صلح و نامے پر غیروں کو چھوڑے جو لشکر میں شامل ہیں انہوں نے اعتراض کیا، اور یہ آقا حسن آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے صلح و نامے پہ غیروں کو چھوڑیں، جو کل تک اپنے آپ کو آقا حسن کا چاہنے والا کہتے ہیں، ان کے اعتراض آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سیرت رسول کا یہ پہلو آپ کو آقا حسن کی زندگی میں بہت نمایاں طور پہ نظر آئے گا، لیکن جو اصل جملہ میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اس صلح و نامے پہ دستخط کر کے آقا حسن جو اپنی زندگی میں 7 سال حاصل کی، اور آقا حسین کی امامت کے 11 سال، 18 سال جو ملے، یہ وہ 18 سال ہیں جو ہمیں اور آپ کو آج کل گزارنا۔ اس کے بعد آقا حسن نے جو دیکھیں جملہ سنیے گا، اس لیے کہ روزے کے عالم میں اتنی خشک تقریر ذرا مشکل تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے جس کے بعد میں پھر اپنے عام انداز پہ آتا ہوں۔ وہ یہ کہ آقا حسن نے صلح و نامے میں دستخط کی، اس کے بعد گھر جا کے نہیں بیٹھ گئے، اس کے بعد آقا حسن نے وہ فریضہ انجام دیا جو آج غیبت میں ہماری ذمہ داری، اور جب تک کہ یہ فریضہ آج ہم انجام نہیں دیں گے زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوگا۔ جس طرح آقا حسن کا یہ فریضہ جب پورا ہوا تو کربلا کا جہاد ہمارے سامنے آیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا آنے والے جہاد کی اس طرح تیاری کہ تربیت والے مومن سامنے آئیں، ایک ہجوم، ایک مجمع، ایک بے تربیت لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں کسی معصوم کو۔ جنگ بدر کی کامیابی کے بعد مسلمان خوشی سے اتنا بھول گئے کہ وہ بھول گئے کہ رسول نے کیا کہا ہے۔ رسول نے کہا تھا کہ اب تیاری رکھنا، کبھی بھی تم سے انتقام لیا جائے گا، بھول گئے۔ چنانچہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، یہ ایک جملہ خالی کہہ دوں، بدر میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو واصل جہنم کیا، اور احد کے اندر کافروں نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا۔ جتنا مسلمانوں نے بدر میں کافروں کو نقصان پہنچایا، مسلمان تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ لفظ آئے ورنہ ہر ایک کو پتا ہے کہ مولا تھا، اتنا ہی احد کے اندر بدلے میں کافروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تربیت لینے کو مسلمان تیار نہیں تھے، جب کامیابی پہلے مل جائے۔ چنانچہ آقا حسن نے پہلے 18 سال جو گزارے، جس میں 7 سال اپنی امامت کے تھے، وہ لوگوں کو اس طرح تیار کیا کہ خود آقا حسین نے کربلا میں ایک جملہ کہا، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب آدم سے لے کے میرے بابا تک کسی کو نہ ملے تھے، نہ آدم کو، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ میرے جد کو، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو۔ یہ اصحاب کہاں سے آ گئے؟ یہ کوئی آسمان سے آنے والی فوج نہیں ہے جو بدر کے میدان میں اتری ہے، یہ اسی دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جنہیں آقا حسن نے اس طرح سے تربیت دی۔ اور خالی کربلا کے 72 کو مت دیکھیے، آج کل تو ماشاءاللہ آپ لوگ مختار نامہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ مختار نامے کا ایک بہت اہم پیغام کہ 4000 سے زیادہ وہ صاحب ایمان جو کربلا کے وقت تھے، آزاد ہوتے تو حسین کی مدد کو جاتے، ابن زیاد کی جیل میں تھے۔ یہ 4000 صاحبان ایمان جنہوں نے کربلا کے بعد اپنی جانیں قربان دی، یہ کہاں سے آ گئے 4000 صاحبان ایمان؟ یہ حسن کی وہ تربیت ہے جو حسن نے صلح و نامے سے لے کر اپنی شہادت تک ایک طرف 72 ایسے تیار کیے کہ آدم سے لے کے رسول مولا تک کسی کو ایسے صحابی نہ ملے، دوسری جانب 4000 ایسے تیار کیے کہ اگر جیل میں بھی تھے تو جیل سے نکلتے ہی یہ نہیں کہا جو واقعہ ہو گیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہم اسے الٹا تو نہیں کر سکتے، نہیں، جیل سے نکلے تو اسی انداز سے جہاد کا جیسے وہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ جو آقا حسن کی تیاری ہے، جب تک کہ یہ تیاری ہم اور آپ نہیں کریں گے زمانے کا امام نہیں آئے گا۔ کربلا نہ ہو سکی جب تک کہ حسن مجتبیٰ نے ایسے صاحبان ایمان کی تربیت نہ کی، اور ظہور امام نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اور آپ بیٹھ کر اس فریضے کو انجام نہ دیں۔ اور اس میں بہت اہم جو ایک پیغام ہے وہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھیے گا، پہلے اپنی اولاد کو دیکھیے گا۔ آقا حسن کی زندگی کا کتنا مشہور واقعہ، مگر وہ واقعہ کیوں پڑھا جاتا، کس لیے بیان کیا جاتا؟ یہی بتانے کے لیے
کہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے نہ کربلا کا جہاد ہو سکتا ہے اور نہ امام زمانہ کا ظہور ہو سکتا ہے۔ وہ فوج چاہیے جو حسن نے صلح نامے کے بعد تیار کی ہے، وہ آج ہم اور آپ کیسے تیار کریں گے؟ اپنے گھروں سے۔ بہت ہی مشہور واقعہ، ماں حسن جیسے بیٹے سے اگر یہ کہے، کون حسن جو 1 ہفتے کی عمر میں گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا، اور اس سے یہ کہے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا بابا روزانہ مسجد میں کیا کہتا۔ ماں کی یہ خواہش۔ اگر زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں تو فاطمہ تو زینب کی بھی ماں ہے۔ فاطمہ کا علم کیا ہوگا؟ کیا فاطمہ کو ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو عام مسلمانوں کو بتائی جائیں؟ اور حسن مجتبیٰ کیا ضرورت ہے؟ اور خالی ماں نے کہا نہیں، روزانہ اپنے گھر میں یہ طریقہ کار اختیار کیا، یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ آج میں ذرا امام زمانہ کی جانب چلا جاؤں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہوئے پھر واپس آؤں گا اپنے عنوان پر۔ یہ امام زمانہ کا اس لیے تذکرہ ہو جائے گا کہ شب قدر میں سب سے زیادہ جس دعا کا حکم ہے وہ ظہور امام کی دعا ہے، نہیں حفاظتی ہے امام کی دعا ہے، سلامتی ہے امام۔ تینوں راتیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا، شب قدر کی تینوں راتوں میں یہ ہے، اور امام کا جملہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شب قدر کو مانتا تو لا محالہ اسے میرے بیٹے کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات امام نے انا انزلنا کے سورے کے حوالے سے کہی، جو انشاءاللہ 1 دن کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ قبولیت دعا کے لیے بھی اہم ترین سورہ انا انزلنا۔ ایک بڑی عجیب بات، قبرستان لوگ جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، فاتحہ کا سورہ پڑھتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ تاکید جو آئی ہے وہ قبر پہ 7 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ پڑھنے کی آئی۔ اس میں ایک سوال یہ کہ کیا یہ پہلے ہی دن اتنی تاکید ہے جب مردے کو دفن کریں؟ مراجع کا جواب ہے کہ جی نہیں، روایت میں یہ ذکر نہیں۔ روایت میں جب بھی قبر پہ ہاتھ رکھ کر اللہم جعف الارض کی دعا پڑھو اور پھر 7 بار انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یاسین ختم کر دی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ ختم کر دی، میں کہہ رہا ہوں انا انزلنا کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ افطار کے وقت کھجور ہاتھ میں، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، لیکن قرآن کا جو سورہ پڑھنے کا حکم ہے وہ صرف انا انزلنا کا سورہ، اور بہت اہم سورہ۔ امام نے فرمایا جس نے انا انزلنا کو مانا اسے خود بخود میرے بیٹے کے وجود کو ماننا پڑے گا۔ مگر یہ باتیں کل و پرسوں مناسب ہے، آج تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، انا انزلنا کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، تو امام کا ذکر زیادہ کرنا۔ تو آج میں ذرا سا ادھر جاؤں گا، پہلے یہ جملہ پورا کروں۔ اب کیا روز یہ نہیں ہوتا؟ کیا روز یہ نہیں ہوتا ہے کہ حسن مسجد سے آتے ہیں تو ماں باقاعدہ اپنے بیٹے کے لیے مسند، ممبر، کرسی جو بھی کہی اسے بچھا کے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا اس پر اسی طرح جاؤ جیسے تمہارا نانا ممبر پہ گیا، اور مجھے سناؤ کہ تمہارے نانا نے کیا کہا۔ اور حسن اعوذ باللہ سے لے کے پیغمبر کے خطبے کے اختتامی جملوں تک اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ماں کے سامنے سناتے کہ روزانہ فاطمہ کہتی حسن کی آواز اور حسن کا لہجہ سن کر مجھے اپنا بابا یاد آ رہا ہے۔ روزانہ یہ سلسلہ چلتا۔ اب واقعہ اتنا مشہور ہے کہ میں اس کے بعد کی منزلوں کو مختصر کروں۔ جب مولا سے ہی ذکر ہوا تو مولا نے یہی تو کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے حسن کو سنوں۔ فاطمہ نے کہا نہیں، وہ حسن بہت شرمیلا ہے، آپ کے سامنے بات نہیں کرے گا۔ اس سب جملوں کے اندر ایک پیغام ہے۔ انشاءاللہ یہ باقی باتیں تو کل پرسوں آ جائیں گی، آج کا جو اصل پیغام ہے وہ پہلے پہنچ جائے۔ تو طے یہ پایا کہ مولا، اب ہر ایک کو معلوم، پردے کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آج حسن جو کرسی پر یا ممبر پہ بیٹھے، جو ماں نے اپنے حجرے میں تیار کیا، آج حسن سے نہیں بولا جا رہا، آج حسن کی زبان لڑکھڑا رہی، آج حسن ایک خطبہ مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ 2-3 بار کوشش کی، پھر گھبرا کے کہا میں ایسا لگ رہا کہ میرا بابا کہیں پہ کھڑا ہوا میری آواز کو سن رہا ہے،
بابا کی وجہ سے حسن سے بولا نہیں جا رہا۔ اب میں یہاں پہ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں، اور آج کی مجلس ختم، اس لیے کہ وقت تھوڑا سا میں نے شاید آپ کا وقت بیچ میں ضائع کر دیا، لیکن اب تو اختتامی مرحلے۔ 3 چھوٹی بات۔ آخر فاطمہ نے اپنے گھر میں یہ سلسلہ قائم کیوں کیا؟ نہ فاطمہ کے علم میں کوئی کمی، نہ حسن اس بات کا محتاج ہے کہ جو مدرسے میں پڑھ کے آئے وہ اپنے گھر میں ریپیٹ کرے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اولاد کو پیدا کر کے ٹی وی کے سامنے نہیں چھوڑا جاتا، اولاد کی دینی تربیت مسلسل نگاہ میں رکھنا پڑتی ہے۔ اگر فاطمہ اپنے گھر میں یہ سنت قائم نہ کرتی تو آج مومن اور مومنہ اپنے گھر میں سنت قائم نہیں کرے گا۔ جب حسن جیسے بیٹے کو جو وہ پڑھ کے آ رہا ہے دوبارہ مجبور کیا جاتا ہے اسے دوہراؤ، جو معصوم ہے، اور ایسا معصوم ہے کہ کل میں نے عرض کیا جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصومہ ہے، تو تمہارے بچے جو ہر وقت بگڑ سکتے ہیں، تم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ انہیں کمپیوٹر کے سامنے بٹھا کے چھوڑ دیا، انہیں فیس بک کے اکاؤنٹ میں لگا کے چھوڑ دیا، انہیں ڈش اینٹینا کے سامنے چھوڑ دیا۔ بھوکے شیر کے سامنے چھوڑتے تب تو سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ یہ امام کا جملہ، وہ تمہارے بچے کی جان لیتا، یہ چیزیں تو تمہارے بچوں کا ایمان لے رہا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے جو جملہ ابھی مزید تشریح کے ساتھ بعد میں آئے گا، مگر باتوں میں بات نکل آئی ہے تو 2 چھوٹی باتیں اور۔ میں نے کہا واقعہ بہت اہم ہے، ابھی تو خالی آغاز ہوا، تفصیل کل آئی ہے۔ 2 باتیں اور، جس میں سے صرف ایک بات آ جائے گی اور تیسری بات والدین کے احترام کے حوالے سے بعد میں آئے گی۔ وہ یہ دوسری بات، اور یہی جو واقعہ آپ نے حسن کا سنا، یہی واقعات آپ کو معصومین کے حوالے سے کئی جگہ پہ اور سنائی دیں گے۔ کس طرح کا واقعہ؟ حسن گھبرا جاتے ہیں کہ بابا سن رہا ہے، بابا کے ہوتے ہوئے مجھ سے نہیں بولا جاتا۔ پیغمبر کی حدیث تو ہر ایک کو یاد ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان کا بابا ان سے زیادہ فضیلت رکھتا۔ کہا کہ اپنے بزرگ کے سامنے مجھ سے نہیں بولا جا رہا۔ یہی ائمہ طاہرین جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی جاتی، غش کھا کے گر پڑتے ہیں، بارگاہ الہی میں پہنچ رہے ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بدن کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے زبان اس علی کی لڑکھڑا جاتی ہے جو نہج البلاغہ بتا رہا کہ آج تک اس کائنات کو علی سے بہتر کوئی خطیب نہیں ملا ہے، لیکن بارگاہ الہی آقا سجاد یا آقا چھٹے امام حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، کیونکہ تصور یہ ہے کہ کس کے سامنے جا رہے؟ حسن علی کے سامنے نہیں بول پا رہا، اور علی بارگاہ الہی کے اندر زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ تو بس اسی حوالے سے ایک بات، اگر خالی زبانی آپ کا عقیدہ نہیں ہے، دل میں بھی عقیدہ کہ زمانے کا امام ہماری محفلوں میں آتا، ہماری مجلسوں میں آتا، اور اگر یہ تو خیر میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس کے الفاظ کو مت جائیے، اگر کبھی نہ آئے تو ہم خاص طور پر مولا کو بلاتے ہیں۔ بھئی حدیث قصہ اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا، مولا کو بلایا۔ اگر وہ آ گئے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آ گئے، تو کیا اسی انداز سے آپ کی شادی کی تقریب ہو سکتی؟ اگر آپ کو یہ یقین، اگر آپ کے عقیدے میں یہ شامل، اور اگر خالی زبانی بات ہے تو چھوڑ دیں۔ حسن بتا رہے کہ جب بزرگ سامنے ہو تو چاہے وہ اسی نور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، حسن سے نہیں بولا جاتا۔ اور ہمارے اعتبار سے ہمارے گھر میں بھی امام آتے ہیں، اور ہماری محفلوں میں بھی امام آتے ہیں، اور ہماری شادیوں میں بھی امام آتے ہیں، اور ہمارے بچے کی سالگرہ میں بھی امام آتے ہیں، تو یہ گانے کس کو سنائے جا رہے ہیں، اور یہ ڈانس کس کو دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ بے حجابی کا مظاہرہ کس کے سامنے کیا جا رہا؟ ذرا سوچیے۔ اب واقعاً حسن کے اس واقعے کو تربیت اولاد کے علاوہ اس کا بھی پیغام بنائیے۔ جب یقین ہو جائے کہ کوئی سید بزرگ موجود ہے، چاہے نظر نہ آ رہا ہو، حسن کو نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اگر وہ موجود ہے تو مومن کا انداز بدل جائے گا۔ نہ وہ اس طرح بیٹھے گا جیسے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، نہ وہ اس طرح بولے گا جیسے بے تکلف ساتھیوں سے بولتا ہے، نہ وہ اس طرح کی تقریبات کرے گا جیسے شیطان کو بلاتے وقت کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ یہ عقیدہ آپ کو یاد رہے۔ اور شب قدر یہی عقیدہ یاد دلانے کی رات ہے۔ تم لاوارث نہیں ہو، تم بے سہارا نہیں ہو، تمہارے زمانے کا ایک امام موجود ہے، اور جب وہ آتا ہے تمہارے درمیان، اور خالی وہی نہیں آتا، اگر تم نے کہیں پر آقا حسین کے کچھ مصائب پڑھ دیے تو سجاد بھی آتا ہے اور فاطمہ بھی آتی ہے۔ بس دیکھیے باتیں اس میں ابھی بہت ساری رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اب کل
خالی زمانے کا امام نہیں آتا، سجاد بھی آتا، اور خالی سجاد نہیں آتا، سجاد کا جملہ بھی، کہ جب مجلس میں پہنچی اور اختتام مجلس پر سجاد نظر نہ آئے ممبر کے قریب اور ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا وہاں بیٹھے ہوئے، غش کے عالم میں وہاں پڑے ہوئے، جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی۔ آقا ممبر سے وہاں کیسے آ گئے؟ ایک مرتبہ کہا ادھر میرے بابا کا بیان شروع ہوا، میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، اور وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی تو حسین بھی آئے، سجاد بھی آئے، اور فاطمہ زہرا بھی آئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ذکر امام حسین کا واسطہ، ذکر امام زمانہ کا واسطہ، ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں کا واسطہ، قبولیت دعا کی اس رات کا واسطہ، صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں، جو مومنات مجلس سن رہی ہیں، خداوند ان کی ساری دعائیں قبول فرما، انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوند ان کی ساری پریشانیاں، خصوصاً اگر کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی پریشانی ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے اور یہ ساری ان کی مشکلات مشکل کشائے کائنات اور اس کے معصوم بیٹے کی ولادت کے حوالے سے ان ساری مشکلات کو دور فرما، اور خداوندہ تمام دنیا کے صاحبان ایمان بلکہ خود اسلام کی مشکلات دور کرنے کے لیے وارث اسلام، محافظ دین، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توجہ زیارت